بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماؤست یعنی پینتھیزم کے حوالے سے جب ہم مذاہب کی تاریخ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں شرک کوئی نہ کوئی شکل میں موجود رہا ہے۔ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تسلیم کیا گیا، کسی مذہب کے ماننے والوں نے 2 خداؤں پر ایمان رکھا یعنی اہرمن اور یزداں، کوئی 3 خداؤں کو قائل ہوا، اور کبھی پوری کائنات کو ہی گویا خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ کسی نے اجرام فلکی کو خدا سمجھ کر قدرت کے مظاہر کی پرستش کی۔ بدقسمتی سے شرک کے اس سمندر میں پاکستان میں بھی جو عقیدہ سب سے زیادہ رائج ہوا وہ ہماؤست یعنی پینتھیزم کا ہے، جس کی بنیادی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر چیز خدا کا ایک جزو ہے، خدا کا ایک حصہ ہے۔ البتہ پینتھیزم کا یہ عقیدہ اپنی اصل ماخذ کے اعتبار سے ہندو مذہب کی تعلیمات ہی ہے، یہ ہمارے اسلام مذہب کی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اس قدر عام رواج پا گیا ہے کہ گویا کہ عام مسلمان جو صحیح عقیدے کا علم نہیں بھی رکھتا وہ اس عقیدے کا قائل ہے، کیونکہ ہماری اخروی نجات کے لیے عقیدہ توحید ایک لازمی شرط ہے۔ لیکن جو حضرات اس پینتھیزم کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس شرکیہ عقیدے سے آگاہی حاصل کریں۔ پینتھیزم 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، پین اور تھیزم۔ پین سے مراد یہ ہے آل، ایوری تھنگ، اور تھیزم کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے گوڈ کے لیے، ڈیٹی کے لیے یعنی خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں جو اصطلاح معروف ہے پینتھیزم کے لیے وہ ہماؤست ہے۔ ہماؤست 2 الفاظ کا مرکب ہے، ہما کہتے ہیں سب اور اوست وہ ہے، یعنی سب کچھ وہی ہے۔ اس اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ خدا ہی ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ خدا ہی ہے۔ یہ تھی پینتھیزم اصطلاح کا بنیادی مفہوم۔ اس فلسفے کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ایوری تھنگ از گوڈ اور ایوری تھنگ ود ان دس یونیورس از اے پارٹ آف گوڈ۔ اس باطل عقیدے یعنی ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز خدا کا ایک حصہ ہے، اس عقیدے کے رد کے لیے قرآن مجید میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اور یہ کہ ہر چیز کو خدا مانا گیا ہے یہ محض ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں اس کے آثار ہندو مذہب کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نور من نور اللہ کے حوالے سے کہ بعض حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی نور سے نور ہیں، یہ بھی پینتھیزم کی ہی ایک شکل ہے کہ جس میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف نسبت کی گئی ہے اللہ کے نور کی۔ ذیل میں جو پینتھیزم کا ایک بنیادی تھیم پیش کیا گیا ہے یہ محض ہندو مذہب کی تعلیمات سے ماخذ ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات اس عقیدے کے سراسر خلاف ہیں، اور اس عقیدے پر علماء کے بے شمار فتاوی موجود ہیں کہ یہ ایک عظیم ترین شکل میں ہی شرک نمایاں ہوا ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اس عقیدے کے آثار ہندو مذہب کی تعلیمات میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ فلسفیوں کے ہاں اس فلسفے کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اولاً یہ کہ سوچا گیا کہ ہر چیز کو تخلیق کرنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے، مادے کے بغیر تو کسی بھی چیز کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد پوری کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا وجود ایک مادی وجود ہے، مادہ یا توانائی کہہ سکتے ہیں اسے ہم، لہٰذا مادے کی ضرورت ہے تخلیق کے لیے، مادے کے بغیر تخلیق ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بڑھئی کو کرسی بنانی ہے تو اس کے لیے اسے مادہ درکار ہے، مادے کے بغیر تو وہ کرسی نہیں بنا سکتا۔ اسی سوچ کے پیش نظر فلسفیوں نے ایک خود ساختہ نظریہ قائم کیا کہ گویا ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ذات کا ایک جزو ہے، یعنی خالق نے ہی کائنات کی صورت اختیار کر لی ہے، یہ کائنات خدا کا ایک جزو ہے، خدا کا ایک حصہ ہے، ہر چیز بذات خود خدا ہی ہے۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر جس طرح برف ہے، برف پگھل کر پانی بن گیا، پھر پانی جو ہے وہ بخارات بن کر بھاپ بن گیا، اب بھاپ دوبارہ پانی بن جائے گی اور پانی دوبارہ جو ہے برف بن جائے گی۔ گویا یہ ایک قانون بقائے مادہ یعنی لا آف کنزرویشن آف میٹر ہی کی ایک شکل ہے۔ فلسفیوں نے محض اسے اپنی سوچ پر ہی متحمل کرتے ہوئے اس نظریے کو تشکیل دیا ہے۔ کسی بھی فلسفی یا صوفی کے پیش کردہ نظریے کو اولاً ایک میزان پر پرکھا جاتا ہے کہ آیا وہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، اور ہمارے ہاں واحد میزان قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فلسفیوں کے اس خود ساختہ شرکیہ تصور کو قرآن کی میزان پر اگر پرکھا جائے گا
تو قرآن میں بہت سے نصوص ہیں جو اس نظریے کے خلاف ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ محض ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں۔ اس نظریے کے آثار ہندو مذہب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شرک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں جتنے بھی اقسام کے شرک پیدا ہوئے ہیں، یہ گویا کہ شرک کی بدترین شکل ہے کہ ہر چیز کو ہی خدا کا حصہ قرار دیا، ہر چیز کو ہی خدا قرار دینا۔ ہندو مذہبی کتابوں کے وہ حوالے جن میں ہمیں ہما اوست کے شواہد ملتے ہیں۔ ہندو مذہبی کتاب مہا بھارت انوشاسنا پروا نمبر 254 میں لکھا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے میں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اتھروید کانڈ نمبر 13 انواک نمبر 4 منتر نمبر 20 میں لکھا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے۔ بھگوت گیتا باب نمبر 15 اشلوک نمبر 17 میں ہے، وہ تمام کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ مانڈوکیا اپانشد منتر نمبر 11 میں لکھا ہے، وہ تمام ساکن اور متحرک کائنات میں موجود ہے۔ ذیل میں ہندو مذہب کی کتابوں کے حوالے وہ پیش کیے گئے ہیں کہ جن میں ہما اوست کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہاں قابل غور امر بات یہ ہے کہ ہما اوست کی تعلیمات کے آثار مکمل طور پر ہندو مذہب کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہندو مذہب کی کتابوں کے حوالے کسی بھی مسلمان کے لیے حجت نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر اپنے عقائد کو قائم کریں۔ ہمارے لیے عقیدے کا واحد سورس قرآن مجید ہے کہ جو قرآن مجید کے نصوص سے عقائد ثابت ہیں، ہم صرف انہی پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ ہندو مذہبی کتابوں میں کیونکہ ہما اوست کا ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ہر چیز کو ہی خدا مانا جاتا ہے کہ ہر چیز خدا کا ایک جزو ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کی پرستش کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ ہر چیز میں خدا کے وجود کے قائل ہیں، اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام مذہب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو الوہیت کے منصب پر فائز ہیں۔ ذیل میں ہندو مذہب کی تعلیمات میں یہ بتایا گیا کہ خدا کی ذات پوری کائنات میں سمائی ہوئی ہے، پوری کائنات میں موجود ہے۔ اب آیا اسے قرآن کی روشنی میں ہما اوست کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس کے لیے سب سے اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کائنات کا ایک الگ وجود ہے، خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک الگ وجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں سمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں لکھا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ یعنی قرآن مجید میں یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ الرحمن علی العرش استوی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوی علی العرش سورۃ الرعد آیت نمبر 2، خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمانوں جیسا کہ تم دیکھتے ہو اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر قوم الطلاق سورۃ الغافر آیت نمبر 15 میں ہے، بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ ذیل میں قرآن مجید کی تعلیمات کے وہ حوالے پیش کیے گئے جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے ایک الگ وجود رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں سمائی ہوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہندو مذہب کی تعلیمات میں ہی یہ شواہد پائے گئے کہ پوری کائنات میں موجود ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم کی تعلیمات میں سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ ہما اوست کے رد کے حوالے سے، کیونکہ ہما اوست کا بنیادی تھیم یہ تھا کہ ہر چیز خدا کا ایک حصہ ہے، اس کے برعکس جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر چیز خدا کا حصہ نہیں ہے بلکہ خدا کی ایک مخلوق ہے۔ خدا نے اسے اپنے صرف امر کن سے ہی تخلیق کیا ہے۔ ایوری تھنگ از ناٹ پارٹ آف گاڈ۔ اس کے لیے اولاً قرآن مجید کی آیات واضح طور پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، وہ کائنات میں موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہندو مذہب کی تعلیمات میں یہ آثار پائے گئے کہ وہ کائنات میں پوری کائنات میں سمایا ہوا ہے۔ ہما اوست کے رد کے حوالے سے سورۃ الاخلاص آیت نمبر 2 میں ہے، اللہ الصمد
اللہ دا ایٹرنل ایبسلیوٹ۔ ایٹرنل کہتے ہیں اس ہستی کو جو ایور لاسٹنگ ہے، جس کا وجود ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، جو ازل سے ابد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم بالذات ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے۔ ازل اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ابد اسے کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی، یعنی ازل سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مخلوقات تو ایگزسٹ نہیں کرتی، اسی طرح ابد تک صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کی ذات قائم رہے گی۔ اب اگر ہمہ اوست کے اس فلسفے کو لیا جائے جو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا کا ایک جزو ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک ہے، اور ہمہ اوست کے قائلین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا ایک جزو ہے، تو پھر اس جزو کو بھی ازل سے ابد تک ہونا چاہیے۔ یہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے، کیونکہ کل اور جز کی تو ایک ہی خصوصیت ہوگی، دو خصوصیتیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی مخلوقات کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا ایک حصہ ہیں، تو پھر انہیں بھی لازمی طور پر ازل سے ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں مخلوقات ازل سے نہیں ہیں، بلکہ مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے، اور جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، وہ تو کسی بھی صورت میں ازل میں نہیں ہو سکتی۔ ازل میں صرف وہی ہستی ہو سکتی ہے جو غیر تخلیقی ہے، اور اسی طرح مخلوقات ابد تک قائم رہنے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے فنا ہو جائیں گی، ان کا وجود مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی یعنی خالق کی ہستی لافانی ہے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر ہم اس فلسفے کو لیتے ہیں تو جتنی بھی یہ کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ فنا ہوگی، یعنی بالکل اور مکمل طور پر معدوم ہو جائے گی۔ جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کا فیصلہ رکھا ہے، اور جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابد الآباد تک رکھنا ہے، تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ابد الآباد تک ہے، وہ اپنی ذات سے ابد الآباد تک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی وہ ابد الآباد تک محض اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے تحت ہے۔ ہمہ اوست کے رد کے حوالے سے ایک تیسری دلیل سورۃ الاخلاص آیت نمبر 3 میں ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی خالق کی ہستی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی اس کے نہ کوئی ماں باپ ہیں، تو وہ ایک غیر تخلیقی انکریٹڈ ہستی ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یعنی پہلے مخلوقات موجود نہیں تھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا تب ان کے وقت اور ان کے زمان و مکان کی ابتدا ہو گئی، یعنی جب انہیں تخلیق کیا گیا اسی وقت سے ان کی وقت کی ابتدا ہو گئی، اور ساتھ میں ہی اسپیس کا ایلیمنٹ بھی موجود آ گیا۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر تخلیقی ہے، انکریٹڈ ہے۔ انکریٹڈ ہستی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ ٹائم اور اسپیس کا ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وہ اسپیس میں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ ٹائم کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتا، بلکہ ٹائم اور اسپیس کا ایلیمنٹ صرف اور صرف مخلوقات کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مخلوقات خالق کا ایک جزو ہے، خالق کا ایک حصہ ہے، تو پھر مخلوقات کو بھی زمان و مکان سے منزہ ہونا چاہیے، مخلوقات کے ساتھ بھی ٹائم اور اسپیس کا ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خالق کی ہستی کے ساتھ ٹائم اور اسپیس کا ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ گویا یہ فلسفہ ایک باطل فلسفہ ہے۔ ماہیت وجود کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو مخلوقات، اس کائنات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات مادے اور توانائی سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے وہ ما فوق الادراک ہے، اس ہستی کا ادراک ہم اپنی عقل اور اپنے فہم سے نہیں کر سکتے، نہ اس ہستی کے بارے میں کوئی اندازہ مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک لامحدود ہستی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات مہیا ہیں، صرف انہی کے اوپر اکتفا کرنا، انہی پر ایمان لانا اور انہیں بغیر کسی کیفیت کے بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کسی قسم کا بھی کوئی تصور، ذہنی تصور بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ذہنی تصور قائم کرے گا، گویا کہ وہ اپنے ذہن میں ایک بت کو تراش لیتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی ہستی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی ما فوق الادراک ہے، وہ ہماری عقل و فہم میں بالکل بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح خالق کی ہستی جہت اور تجسیم سے منزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جہت اور تجسیم سے پاک ہے۔ اس کے برعکس مخلوقات جہت اور تجسیم
یہ دونوں ایلیمنٹ مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، یعنی ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں اور تجسیم بھی ہے۔ ان پورے دلائل کا ایک مختصر خلاصہ یہ کہ جو حضرات ہماؤست یعنی پینتھیزم کے قائل ہیں کہ ہر چیز خدا کا ایک جزو ہے، تو ذیل میں جو دلائل پیش کیے گئے ہیں قرآن مجید کے نصوص کے استوا علی العرش کا عقیدہ کہ اس کائنات کا ایک الگ وجود ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک الگ وجود ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات عرش پر ہی مستوی ہے، اور سورۃ الاخلاص کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کا ایک الگ وجود ہے، مخلوق خالق کا کوئی جزو نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کائنات اور انسان اور مخلوقات خدا کا ایک جزو ہیں، تو گویا وہ ذاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور چونکہ پھر وہ اس شرک میں پوری کائنات کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، اس لیے یہ شرک کی عظیم ترین شکل ہے کہ اس میں ہر چیز کو ہی خدا کا ایک جزو قرار دے دیا گیا ہے۔ المختصر جن فلسفیوں نے ہماؤست یعنی پینتھیزم کے اس فلسفے کو تشکیل دیا، اولاً یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات غیر تخلیقی ہے، اس کے برعکس جو مخلوقات ہیں انہیں پیدا کیا گیا ہے، ان کی تخلیق کے وقت سے ان کی ابتدا ہو گئی ہے، وہ ازل سے وجود نہیں رکھتی۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک جزو ایک حصہ ہوتی تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، اسی طرح مخلوقات کو بھی پھر لازمی طور پر ازل سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ مخلوقات خدا کا ایک جزو ہے تو پھر کل اور جزو ایک ہی صفت سے متصف ہونی چاہیے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مخلوقات کی تو ایک ابتدا ہوئی ہے، لہٰذا یہ ازل سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہی اس کو ایک جزو بنا ڈالا۔ عیسائی مذہب کی تعلیمات پر ایمان رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک انسان ہی خدا کا ایک جزو ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ شامل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک خدا تعالیٰ کا ایک جزو قرار دے دیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں عیسائیت کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ جس بارے میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہیں، خدا تعالیٰ ہی کی ذات کا ایک جزو ہیں، کیونکہ وہ تین خداؤں کے قائل ہیں، اور تین کا ایک، ایک کا تین، یعنی توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کے وہ قائل ہیں، لہٰذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک جزو قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تیرے پروردگار ہی کی ذات ببرکات جو صاحب جلال و عظمت والی ہے باقی رہے گی، یعنی ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ اب جب کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ایک جزو ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، ہماؤست کے قائلین جب یہ باور کراتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایک لا فانی ہستی ہے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، تو مخلوقات میں سے تو بہت سی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے تو وہ تو فنا ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے اگر وہ خدا کا ایک جزو ہوتی وہ تو پھر کبھی بھی فنا نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو خدا کا ایک جزو ہے۔ لہٰذا یہ ایک باطل عقیدہ ہے، ایک شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے، اور یہ شرک کی عظیم ترین شکل میں رونما ہوا ہے کہ ہر چیز کو خدا کا ایک جزو قرار دے دیا جائے، اس کی ذات میں ہی شراکت کرا دی جائے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات ببرکات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ یعنی عقیدہ ہماؤست کے قائلین جو یہ باور کراتے ہیں کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی ذات کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات لا فانی ہے، وہ فنا نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی، اور مخلوقات میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی مشیت کے تحت فنا کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اپنی مشیت کے تحت باقی رکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ مخلوقات میں فنا ہونے کی صفت سے متصف ہیں، کوئی بھی مخلوق اپنی ذات سے قائم نہیں ہے، بلکہ
کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تحت ہی وہ وجود میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے امر کن سے وہ فنا بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں جو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مخلوقات میں جس طرح جنت ہے، جہنم ہے، انسان ہے، جنات ہیں، انہیں تو ابد الآباد تک رکھا جائے گا، انہیں فنا نہیں کیا جائے گا، آیا یہ اپنی ذات سے فنا ہونے کی صلاحیت سے متصف ہیں یا نہیں؟ لہٰذا اس کا جواب یہی ہے کہ تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں یا ابد الآباد تک رہنے والی، ان میں فنا ہونے کی صلاحیت ہے، فنا ہونے کی صفت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت قائم رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت قائم رہیں گی، ورنہ ابد الآباد تک قائم رہنے والی، اپنی ذات سے قائم رہنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، باقی تمام مخلوقات فنا کی صفت سے متصف ہیں۔ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر ہمہ اوست کے قائلین جب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کا ایک جزو ہے، تو جب خدا تعالیٰ کی ذات لافانی ہے تو پھر تمام مخلوقات کو بھی ایک لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ لافانی ہونا چاہیے، لیکن مخلوقات تو فنا ہو گئیں، تو یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ مخلوقات خدا کا ایک جزو نہیں ہیں، خدا کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قدرت سے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اپنے امر کن سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز کریٹڈ اس فرام نتھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مشیت، اپنے امر کن سے بغیر کسی چیز کے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے امر کن سے مکمل طور پر فنا کر دیں۔ صحیح اسلامی عقیدے کے ماخذ محض قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کے ماخذ کے لیے کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو بنیاد نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ کوئی آسمانی مذہب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی تعلیمات میں تحریف ہو چکی ہے، ان کی تعلیمات اصل حالت میں محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے عقیدے اور شریعت کے لیے محض مسلمانوں کو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ لہٰذا اپنے عقائد، اپنے دین کے ماخذ کے لیے صرف اور صرف اسلام مذہب کی تعلیمات کی پیروی اختیار کی جائے، کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات کو اپنے عقائد کے ماخذ کے لیے بنیاد نہ بنایا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں لکھا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے شمار ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین اور مذہب کی تعلیمات عند اللہ غیر مقبول ہیں۔ لہٰذا اسی بات کے پیش نظر کہ جب ہمہ اوست کے مکمل طور پر شواہد ہندو مذہب کی تعلیمات میں پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کے حوالے سے بہت محتاط ہونا چاہیے اور محض قرآن کریم کی تعلیمات پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ جب تک کوئی مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ٹھہرے گا، اور اسلام سے مراد وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہمہ اوست اور وحدت الوجود یہ دو الگ الگ فلسفے ہیں، لیکن عمومی طور پر جب وحدت الوجود کی وضاحت کی جاتی ہے تو اسے ہمہ اوست سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ہمہ اوست ہندو فلسفیوں کا ایک فلسفہ ہے، جبکہ وحدت الوجود کے موجد شیخ محی الدین ابن عربی ہیں۔ ان دونوں فلسفوں کا تقابلی جائزہ کرنے سے ان دونوں فلسفوں کی مابین فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ ہمہ اوست کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کا ایک حصہ ہے، خدا کا ایک جزو ہے، یعنی ذاتی اعتبار سے ہر چیز کو، کائنات کی یعنی مخلوقات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کو ذاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک جزو قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس فلسفے کے آثار مکمل طور پر ہندو مذہبی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی جب فلسفیوں کے ہاں یہ مسئلہ درپیش آیا کہ تخلیق کے لیے مادے کی ضرورت ہے، مادے کے بغیر تو مخلوق کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا، اس کائنات کا وجود مادی وجود ہے، توانائی سے مل کر بنا ہے، تو لہٰذا یہ سوچا گیا کہ تخلیق کے لیے بھی مادے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا فلسفیوں نے تنگ نظری سے کام لیتے ہوئے ایک فلسفہ تشکیل دیا کہ گویا کہ خالق نے خود ہی مخلوق کی صورت ڈھال لی ہے۔ مثال کے طور پر برف پگھل کر پانی بن جاتا ہے، پانی سے بھاپ بن جاتی ہے، بھاپ پھر پانی بن جاتا ہے، اور پانی سے پھر برف بن جاتی ہے۔ یہ قانون بقائے مادہ کی ایک شکل ہے کہ صرف اور صرف ایک شکل دوسری شکل میں تبدیل ہوتی ہے،
لا آف کنزرویشن آف میٹر سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب ہر چیز کو ذاتی اعتبار سے خالق کی ذات کا ایک جزو قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ شرک کی عظیم ترین شکل بن جاتی ہے۔ ہمہ است کے تقابل میں وحدت الوجود کا فلسفہ، جو کہ ایک محض توحید وجودی کا فلسفہ ہے، جو شیخ محی الدین ابن عربی کا اصل مسلک ہے، وہ یہ ہے کہ خالق کی ہستی چونکہ لامحدود ہے اور مخلوقات کا وجود محدود ہے، فینیٹیوڈ ہے۔ مخلوقات کا وجود خالق کی ہستی کے سامنے اس قدر چھوٹا ہے، اس قدر چھوٹا ہے، اس قدر چھوٹا ہے کہ اس کی مکمل طور پر آپ نفی ہی کر دیں، یعنی کمپلیٹ ایبسنس ہی کر دیں، گویا کہ مخلوقات وجود رکھتی ہیں لیکن وہ مانند ہے، یعنی مخلوقات کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف اور صرف اصل وجود جو ہے وہ خالق کی ہستی کا ہے۔ مخلوقات کو نیست کر کے یہ فلسفہ پیش کیا گیا تھا، اور مخلوقات کی نفی کا یہ مسئلہ کیوں درپیش آیا تھا؟ کیونکہ شرک فی الوجود پیدا ہو گیا تھا، خالق کی اس ہستی کے سامنے مخلوقات کا بھی ایک وجود آ گیا تھا۔ شرک فی الوجود کی نفی کے لیے، سنویت کی نفی کے لیے، پھر وحدت الوجود کا فلسفہ اسی طرح سے تشکیل دیا جا سکتا تھا کہ صرف اور صرف خالی ہے، یا مخلوق جو ہے وہ خالق کا ایک حصہ ہے۔ یہ ابن عربی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ابن عربی کا صرف یہی مسلک تھا کہ مخلوقات کو نفی کر دیا جائے، مخلوقات کی نگیش